آج کل دجال کے خد و خال، اس کی نقوش، اس کے اثرات، اس کے جو لشکر ہے وہ جو حدیث میں آئی ہے وہ تقریباً ظاہر کچھ ہوئی ہیں اور کچھ ہو رہے ہیں. تو اس سلسلے میں ایک تو اپنے بچوں کا بہت خیال رکھیں، ان کو وہ موبائل نہ دیں، وہ ضرورت بھی ہو پھر بھی وہ موبائل نہ دیں جس میں وہ کیمرہ ہوتا ہے. بہت سے لوگ کے بارے میں تو میں خود نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اس حوالے سے میرے پاس نہ وہ آسمان میں بھیجنے والی چیز ہے، آپ اس کو کیا کہتے ہیں، واٹس ایپ کہہ دیں گے، ہاں، نہ زمین دوست کوئی چیز ہے. لیکن بعض لوگوں سے سنتا ہوں کہ آپ نے اپنے موبائل میں کوئی چیزیں رکھی ہوئی ہوں گی جو بہت زیادہ حساس ہوں گی، تو اس میں کوئی اندر گھس جاتا ہے. یہ کئی بات لوگوں نے مجھے ایسی بات ہی کی، دعا کریں، یہ کریں. پہلے تو ان لوگوں کو نصیحت ہے کہ آپ اتنی حساس چیزیں کیوں اس میں ڈالتے ہیں، شرم کی چیزیں، اپنی عورتوں کی چیزیں، اپنی بیویوں کی چیزیں کیوں رکھتے ہو؟ پہلی غلطی تو ان کی ہے. تو یہ اب وہ چیزوں کے بعد جب کوئی اس کے اندر چلا جاتا ہے، ان چیزوں کو وہ نکالتا ہے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے، مجھے بتایا گیا کہ وہ آپ کا ٹیلی فون آن ہو یا آن نہ ہو، بلکہ وہاں رکھا ہوا ہو آپ کے سر کے ساتھ، تو وہ آپ کی جو اندرونی ڈیٹا ہے، قلبی نہیں، اندرونی دو قسم کے یہ گھر کی چیزیں ہیں، گھر کے معاملات ہیں، لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں، وہ وہاں سے وہ چوری کر لیتا ہے. پھر تم کو بلیک میل کرے گا کہ تمہاری کوئی چیزیں ہمارے ساتھ ہیں. ایک بار مجھے اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمارے ہزاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بہت ہی درجات بلند فرمائیں اور ان کی اولاد پر رحم فرمائے، متعلقین پر رحم فرمائے. تو میرے بارے میں بڑے متفکر رہتے تھے کہ یہ تو دیہاتی آدمی ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ احتیاط بھی نہیں کرتا. تو وہ مجھے پھر چھپ کے بتاتے تھے. اس کو سیاست پر بڑا عبور تھا، وہ سیاسی باتوں کو بھی جانتا تھا، میں سیاست کو نہیں جانتا تھا، بالکل نہ بلد. وہ ایک دو باتیں وہ غلام غوث ہزاری رحمۃ اللہ علیہ کی وہ کر لیتے تھے، وہ بس ہم اس سے کی بھی کوئی اس طرح باتیں ہوتی ہیں. لیکن اس کو ان باتوں میں بڑی دلچسپی تھی. یہ انتخابات ہے، باغ دوڑ ہے، وہ بڑا دھوم دھام ہوتا تھا. تو مجھے بعض چیزیں پھر
بتاتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ لوگ چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ سی ڈی والے اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں رکھتے ہیں، وہ تمہارے کمرے میں ہوں گے، تمہاری مجلس میں ہوں گے، پھر آپ کی باتیں ٹیپ کریں گے، پھر آپ کو پکڑ لیں گے، پھر یہ ہوگا سر. خیال کرو، بالکل خیال کرو، خیال. تو میں تو ہمیشہ یہی بات کہتا کہ میں جو بات کیا کہہ کرتا ہوں کہ لوگ سامنے کرتا ہوں، میں سیدھا وہاں وہ ایوان میں بھی کروں گا. اس پہ کوئی عار نہیں ہوتا. لیکن بہرحال اس کی شفقت تھی، اللہ جل جلالہ اس کو درجات کو بلند فرما دیں. تو میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ کئی واقعات ایسے ہو جاتے ہیں کہ اس میں کبھی کبھی بہت آدمی کہتے ہیں کہ وہ میری باتیں جو میں نے اس موبائل میں بند کی ہیں، وہ اگر کسی نے اس کو فاش کیا تو اس سے میرے لیے موت اچھی ہے. تو ان کا تو خیال ہوتا ہے کہ میں خودکشی کروں گا تو مجھے آگے پھر مراحل آسان ہو جائیں گے، تو اور زیادہ پھنس جائے گا، پھر تو جہنم میں جائے گا. دنیا کی بدنامی تو 4-5 دن کی ہوں گی، 10 دن کی ہوں گی، ختم ہو جائے گی. لیکن جو آخرت کی بدنامی، جو وہ ہے رسوائی ہے، جو آخرت کی پھر وہ کیا وہ عذاب ہے، اس کا تو ایک غوطہ 80 سال کا ہوتا ہے، 70 سال کا ہوتا ہے. اس دن کے حساب سے ہوگا گا تو پھر ہزاروں سال ہو گئے، ایک ایک غوطہ. تو جان تو تمہاری اپنی نہیں ہے، امانت ہے تمہارے پاس. تو اس کا بہت بڑا خیال رکھیں. دیکھیں وہ بچے نہیں جانتے، اس کے پاس آپ کی بیوی کی فٹ ہوگی، سب وہ کچھ کام کرتی ہوگی، اس کو وہ اس سے وہ نکالے گی فٹو. اور یہ ساری چیزیں پھر جب باہر آتی ہیں تو پھر شرمندہ ہو جاؤ گے. بلکہ آج کل تو مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ گدے کے سر، گدھا کا سر انسان پر لگا دیتا ہے، وہ باتیں کرتا ہے، باتیں انسان کرتا ہے لیکن گدھے کا سر لگا دیتا ہے. ایسی فتنے آ گئے. حدیث شریف میں بھی ساری چیزیں آئی ہیں کہ جب آخری زمانہ ہوگا تو تمہارے ران تمہارے ساتھ ہی بات کریں گی. ران، اب اس وقت لوگ طویلات کرتے تھے کہ پھر اس کا کیسے ہوگا، ران کیسی باتیں کریں گے، تو بڑی حیران کی ہوگی. بعض نے اس پر جرح بھی کیا کہ یہ حدیث ویسے وہم ہو گیا، فلان ہوا، یہ ہوا. لیکن آج ہمارے یہ ران تو بات کرتی ہی ہے، پتلون میں موبائل یا رکھا ہے پتلون میں، یا نہیں جیب بھی کیا ران ہے، ران تک لگتا ہے. یہ تقریباً اب لوگ یہ جیب چھوڑتے ہیں، اس میں آپ کا فون ہے، بولتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ تمہارے گھر میں کیا پکا ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں کیا اس وقت سارا آدمی بزرگ ہوگا. اس وقت تو پوری دنیا بزرگ ہوگی، کیونکہ اس کو کوئی قرآن بھی بتائے گا کہ تمہارے گھر میں کیا پکا ہے. اب آپ کو پتہ ہے نہیں ہے کہ گھر میں کیا پکا ہے. مہمان آ رہے ہو گے، ساگ ہے، کہو گے اور چیز بناؤ، کوئی گزارا کرو. یہ چیزیں سارے سامنے آ گئی. حدیث شریف میں آیا تھا کہ کل ایک وقت آئے گا کہ گھوڑے کا پھر جو وہ چابک ہوتا ہے اس پر آپ نے دیکھا ہوگا ایک وہ تھوڑا سا وہ ہوتا ہے چمڑے کا. آپ آج کل تو چمڑا پہ نہیں ملتا، اور چیز لگائے جاتے ہیں، لیکن وہ تار سا ہوتا ہے، وہ باتیں کرے گا. لوگ حیران تھے کہ کیسی باتیں کرے گا. دجال کے وقت ہوگا ایسی باتیں کرے گا. لوگ کہتے تھے کہ تو جادو ہوگا. ہر بات اس وقت ہم جادو وغیرہ یا جادو کی طرف یا کہتے ہیں کہ حدیث صحیح نہیں ہے، اس کی طرف لے جاتے تھے. لیکن آج ورلس لوگوں کے پاس ہوتا ہے، اس کی طرح وہ نہیں
اوپر وہ لکھے غنی جڑے بھی تم سبھی ہوتے اوپر سے وہاں کیا باتیں کرتے چلتے رہتے ہیں. تو یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں ہمیں سکھائی ہیں، سمجھائی ہیں کہ وہ یہ کرے گا. لیکن اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ چیز ساری کیا ہوگی؟ جھوٹی ہوگی. کیا ہوگی؟ جھوٹی ہے، کیونکہ وہ ہے جھوٹا. وہ جھوٹا ہے، جھوٹی معاملات کرے گا اور جھوٹی کام کرے گا، لوگوں کو بتائے گا کہ سچ ہے. آپ دیکھیے یہی آج کل ہمارے سیاستدانوں کا خیال ہے، جو بات کہا کرتے ہیں کہو کہ انشاءاللہ اسے الٹ ہوگا. اس طرح نہیں ہوگا، وہ خواہ سے الٹ ہوگا. اب بل پاس کرتا ہے، اب ایسا بغیرتی کا بل. کفر تو اپنی جگہ پر، کبھی کبھی کافر بھی غیرتی ہوتا ہے. کافر کیا ہوتا ہے؟ پہلے کافر بھی غیرتی تھے. ہندو ہوتا تھا غیرتی ہوتا تھا. قریش انتہائی نبی کریم کے مخالفین تھے، لیکن تھی غیرتی، جھوٹ کو برداشت نہیں کر سکتے تھے. یہ دلے تباہ برباد کی دعا کریں کہ اللہ ما جل جلالہ یہ بل جس نے پیش کیا ہے میرے سر کو چڑھا ہوا ہے، اللہ رب العالمین جل جلالہ اس کو بھی تباہ کر دے. اور جس نے اس کو جان بوجھ کر، کبھی کبھی تو لوگ جانتے بھی نہیں ہیں، ہمارے ایسے سیاستدان ہے کہ، اور جس نے اس کو پاس کیا ہے اس میں ووٹ اس کے حق میں ڈال دیا، اللہ پاک اس کو بھی تباہ کر دے. کافر تو ہے وہ لوگ، اس میں کوئی وہ دو باتیں نہیں ہے، دو رائے نہیں ہو سکتی. آپ اس کے سوپ کیا وہ کریں. لیکن میں آپ کو ایک لطیفہ سناؤں. ایک آدمی بہت بڑا جھوٹا تھا. یہ سیاستدانوں کے ساتھ کبھی کبھی بغیر سمبلی بھی ہو جاتا ہے. وہ بھی اس کے لیے طویلات کرتے ہیں. پھر اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے. وہ صاف تو وہ خود بھی وہ کہتے ہیں کہ وہ ایسی صاف بات کرتا ہے کہ اس سے وہ پتہ چلتا ہے کہ بالکل اس میں کوئی وہ اس پر ساتھ کوئی حل نہیں ہوتا. پھر بھی اس کے لیے دلیل پیش کرتے ہیں. اس طرح ایک آدمی تھا، بادشاہ نے اس کو اپنے لیے پال رکھا تھا کہ جب میں تو جھوٹ بولتا ہوں، لیکن جب میں کبھی زیادہ جھوٹ بولوں یا جس کا وہ یا تو طویل کرو یا مجھ اس طرح کرو تاکہ میں پھر کیا تھوڑا خیال رکھوں گا. تو اس نے کہا کہ میں ایک دن جا رہا تھا، میں 30 گز شیر کو مارا. اب کہتا ہے کہ میں اتنا تگڑا ہوں نا، وہ شیر کو میں نے مارا، وہ 30 گز تھا. تو وہ سمجھدار تھا. دوسرا اس نے کہا کہ پھر میں نے تھوڑا قریب گیا تو وہ 20 گز کا تھا. تو اس نے کہا کہ تھوڑا اور اندر بھی کرو. پھر اس نے کہا کہ جب میں قریب گیا تو 15 گز کا تھا. تو اس نے کہا کہ جب میں قریب گیا تو میں نے فیتا لگایا، اس پر کیا لگایا؟ فیتا لگایا تو 15 گز کا نکلا. تو اس نے کہا کہ اب کہیں اب تو فیتا لگا دیا. تو یہ لوگ اگر فیتا بھی لگا دیں نا تو پھر بھی ہم اس لیے طویل کرتے ہیں. یہ طویل کرتے ہیں کہ نہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے. خدا کو مدد برباد ہو کیا دن بعض مرتبہ بھی دین اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جس طرح اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں وہ نقصان پہنچاتے. تو یہ کہ اب ہم نے فلان کے لیے تیسری جنس کے لیے بنانا ہے یا چوتھی جنس کے لیے بناتا ہے. بھائی جو آدمی مرد ہوتا ہے، عورت ہوتی ہے، اور جو درمیانی جنس ہے وہ ویسے درمیانی جنس ہے، اس کے لیے آپ کیا بنائیں گے؟ تو ساری
کیا ہے؟ دراصل وہ دجالی دور ہے کہ مرد سے نر، نر سے مرد، مرد سے عورت سے نر بنائے گا. تو یہ اب اس دور میں موبائل اس کے لیے بہترین، میڈیا زبردست ذریعہ ہے اس کا. اور میڈیا کی سر پر جو بیٹھے ہیں وہ ایسے شیطان ہیں. ایک تو کچھ اچھی بھی ہیں، وہ بیچارے توڑے ہیں، وہ 1 2 3 ہوتے ہیں، باقی اس پر پوری ہجوم ہوتا ہے اور اس کی کوئی حمایت نہیں کرتا. پھر کوئی ڈرتا ہے کہ پھر یہ لوگ ہمارا حشر کر دیں گے. وہ میرا بھائی ایک بہت زبردست بات یہ کرتا ہے، ہم مغرب کے بعد آپس میں بیٹھ جاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں ساتھ ساتھ، اور موقع ہمیں ملتا نہیں ہے. تو اس موقع پر ہم سارے بھائی جمع ہو جاتے ہیں، وہ سارے بوڑھی ہیں. میں 72 سال 71 سال 70 سال کا ہوں، اور دوسرے سے 2 سال چھٹا ہے ایسا، تو 60 تک پہنچ جاتے ہیں. 6 بھائی الحمدللہ بیٹھ جاتے ہیں کھانے پر، اور بتیجے بھی بیٹھ جاتے ہیں سارے تقریباً. جو ہوتا ہے گھر کے اندر، ہمارے مولانا صفدر صاحب کبھی یہاں ہوتا ہے، اور وہ جو جب آتا ہے تو وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں. تو پھر لطیفے کا وہاں سخت گپ ممنوع ہے، سخت بات نہیں کریں گے، تاکہ تھوڑا سا جو کام سے آیا ہے، جو مدرسے سے آیا ہے، تھوڑا سا وہ کیا ہو جائے، حشاش بشاش ہو جائے. تو اس دن وہ بات کر رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہیں بات دیکھی ہے کہ اسے تو اور طرح کہتا ہے کہ میں اس کی میڈیا کی طرف پھیر دیا. اس نے کہا کہ ایک شیر آ رہا تھا، شیر، اس نے کتے کو دیکھا، وہ کتے نے شیر کو دیکھا. اس نے کہا کہ جب یہ تو آئے گا تو مجھے کھائے گا. تو وہاں ہڈیاں وہ رکھی ہوئی تھی، ہڈیاں، اس ہڈیوں کو وہ کھانے لگا، یوں ہی منہ مارنے لگا. تو جب شیر قریب آیا تو اس نے کہا کہ کاش ایک شیر اور ہوتا. ایک شیر اور ہوتا کہ میرا کام نہیں بنا، اس سے ایک سے کام نہیں بنا. تو شیر جگہ دیکھا یہ کیا بلا ہے، مجھے پتہ دیکھا نہیں. تو نے کہا کہ یہ تو کوئی بہت بڑی بلا ہے. تو وہاں دور بندر بیٹھی تھی، تو یہ بھاگا پیچھے. ابھی میڈیا تو کیا تھی کہ کتے سے کیا بنا دیا. یہ جو لوگ کبھی امریکہ سے آسمان بناتا ہے، کبھی فلان سے آسمان بناتا ہے، کبھی فلان چھوٹی سی چیز کو کیا بناتے ہیں، وہ بڑی بڑی چیز بنا دیتے ہیں. اس نے میڈیا کی طرف نہیں پھیرا، وہ اور بات کر رہا تھا. لیکن میں نے وہیں کہا، میں نے کہا کہ بھائی یہ میڈیا ہے. کتے کے ساتھ میڈیا تھا، کیا تھا؟ کتے کے ساتھ میڈیا تھا. وہ شیر پاگل تھا، اس کے پاس میڈیا نہیں تھا، اس لیے پاگل. تو کہتے کہ وہاں سے اس پر بندہ نے کہا کہ تم کیوں بھاگ آئے؟ اس نے کہا کہ بہت بڑی اشیاء آئی ہے جنگل میں، شیروں کو کھاتا ہے. اس نے کہا کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، تم ایک پنجہ اس پر لگاؤ گے تو پھر دیکھے گا وہ کہاں کیا وہ آپ کا خوراک ہے. وہ کے پاس آئی، اس نے کہا چلو میرے کندھے پر سوار ہو جاؤ. اس کو بھی سوار کر دیا وہ بندر کو. اب دوبارہ جب کتے نے دیکھا کہ بندر بھی اس کے کندھے پر ہے، تو وہ اب کیا، اب یہ اینکر کیا کرنا چاہتے ہیں، یہ کہتا ہے اپنے ساتھ اس ہڈیوں کی طرف پھر کر رہے کہ میں نے بندر کو بھیجا تھا کہ کیا وہ شیر کہیں دیکھ لو. کہیں اور دوسرا شیر دیکھ لو تاکہ کیا میرا کام نہیں ہو رہا ہے. بہت تیز لگائی اس نے. تو شیر نے بندر کو زمین پر دے مارا، دا کیا. تو میڈیا کبھی کتے کو کیا بناتا ہے، کتے کو آسمان بناتا ہے کہ او یہ تو شیر سے 1000 گنا زیادہ طاقتور ہے، اور شیر بیچارہ بھاگتا ہے اس سے. ایک قوم کے شیروں، تم کو میڈیا نے برباد کیا. میڈیا نے چھوٹی بات کو بڑی بناتا ہے،
اچھے کو برا کہتا ہے، برے کو اچھا کہتے ہیں، کنجری کو فنکار کہتے ہیں. کنجرا کیا ہوتا ہے؟ کنجرا وہ جو رقص کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ فنکار کہتے ہیں. نام بدل دی، نام بہت اچھے اچھے نام دیتے ہیں، یہ فنکار ہے، یہ فلان ہے. اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں اس کے لیے دہشت گرد ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہ ساری. اور اس کی میں یہ میڈیا والے جو بیٹھے ہوتے ہیں اینکر، میں اینکر کا نام سن لیا، میں کہا اینکر کسی کہتے ہیں، کہتے ہیں یہی صحافی ہے. اب آج کل اس کا نام اینکر ہو گیا. کیا ہو گیا؟ اینکر. تو وہ میں آپ کو یاد کرتا ہوں کہ اب یہ اینکر لوگ جو ہوتے ہیں یہ آپ دیکھتے ہیں ایسی باتیں چڑھیں گی کہ کس طرح اسلام میں کمزوری کی پہلو کو نکال دیں. اب یہ مسلمان ہے، نام اسد ہوگا، نام عمر ہوگا، نام مسلمان کا ہوگا، لیکن ہوگا کیا؟ اندر سے کافر ہوگا، کفر کو پلائے گا، کفر کی پلانے کے لیے کوشش کرے گا. تو میں اس کر رہا تھا کہ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے ساتھیوں کو یہ تاکید کریں کہ ایک تو پہلے تو ایسی باتیں ہی نہ بند کرو اپنے موبائل کے اندر. آپ کی ضرورت ہوگی، آپ بزنس کیا وہ تجارت والے ہوں گے، کچھ کرو گے تو آپ کوئی ضرورت ہوگی، کسی کے ساتھ بات کرو گے، لیکن اس میں حیا والی باتیں، بغیرتی کی باتیں، وہ باتیں جو اپنے گھر کی حصہ ہوتے ہیں یا آپس میں کوئی ایسی باتیں ہوں وہ خود نہ کریں. دوسری بات یہ کہ اگر کسی نے اس کے اندر چلے گئے کسی کی بات معلوم کرنے کے لیے تو ان کا فرض ہے کہ اس کی راز کو افشا نہ کرے. اگر آپ کو مل گئی ہو کہیں تو آپ اگر کسی کے راز کو افشا کریں گے تو اللہ تعالی جل جلالہ تم کو ننگا کر دے گا دنیا میں. آپ نے دیکھا ہوگا جس نے دنیا میں کسی کو تان دیا ہے اس پر وہی بات نکل آئی ہے، اسی نے پنس دیا. اگر جس کو آپ نے کہا کہ اے مفلس، ایک دن آئے گا کہ تم مفلس ہو جاؤ گے. اگر آپ نے کہا کسی کو ایسی بات کی جس میں تان کی ہوتی تو وہ بات آ کر تمہارے سر پر آئے گی. کیوں؟ کائنات کا مالک اللہ تعالی ہے، وہ دیکھتا ہے یہ بھی میرا بندہ ہے، وہی بندہ ہے، اس کی غلطی ہو گئی، اب اس کے میں کوئی کمزوری ہو گئی، اب اس کو تان دیتا ہے. سمجھانا ہوتا ہے کہ بھئی یہ دیکھو یہ کام نہ کریں. ایک تان ہوتا ہے، شرمانا ہوتا ہے، لوگوں کی بدنام کرنا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کو بدنام کرتا ہے. تو جو جس کے موبائل میں چلے گئے ہوں، جو کسی کی موبائل میں چلے گئے ہوں تو وہ اس کو یہ نصیحت ہے کہ وہ اس کی افشا نہ کرے. اس کو کیا کہتے ہیں جو ختم کرنا ہے؟ ہاں کیا مجھے تو آتے ہیں لیکن میرے کزن نہیں کیا تھا. وہ کر دو جو تم کہتے ہو. کتنے لوگ ایسے بچھائے ہیں کہ وہ روتے ہیں کہ ایسے میرے اندر کوئی گھس گیا ہے، میرے راس پاش کرے گا ایسے اپنا. تو اگر اس نے خودکشی کی تو اس کا گناہ تو اس پر چلا ہوگا، وہ تو جہنم جائے گا. تم بھی سے نہیں بچو گے کیونکہ تم اس پر اس کو مجبور کر دیا. تو اس باب میں اپنی بیویوں پر اعتماد نہ کرے کہ اس کو میں نے موبائل دیا. وہ بہت زبردست پاک عورت ہے. پاک عورت ہوتے ہیں کہ جب ایک بار موبائل کی چاٹنی کسی کو لگ جائے نا تو پھر وہ کا چند دن یہاں وہ ہمارے یہاں نیٹ وہ بند تک کیا اس کی کوئی کسی کی تقریب تھی، وہ علی تشیع کی، وہ نیٹ نہیں تھا. ایسے گپے شپے لوگ لگاتے تھے، آپس میں بیٹھے تھے. ورنہ ابھی جاؤ ہر کوئی اپنے اپنے موبائل سے مشغول ہے. گویا موبائل ایک کام ہے، موبائل کیا ہے؟ ایک کام بن گیا. تو ایک تو اس کا استعمال کم کریں،
ضرورت سے بالکل زیادہ استعمال نہ کریں. میں الحمدللہ یہاں میرے ساتھ ہے. تو یہ اس میں دیکھو کیا لگا, اس میں کوئی چیز اس میں وہ جب کوئی میسج مجھے نہیں آتا کہ تمہارا فون آیا تھا, کیونکہ ہمارے فون سے لوگ مایوس ہو چکے ہیں. اس میں نے وہ لگایا ہے, کیا ہوتا ہے, جاز لگایا ہوتا ہے. اب جاز میں بھول جاتا ہوں, کسی کو فون کرتا ہوں تو پورا دن گزرتا ہے کوئی فون نہیں کرتا. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ویسے اس کا فون بند ہے. اگر آپ کو خواہ ضرورت ہے تو کریں لگا دیں. وہ ایک اس میں ہمیں وہ بتاتا ہے کہ نماز کے لیے اٹھو, نماز کے وقت قریب ہے, وضو کے لیے اگر تیاری کرنی ہو تو یہ چیزیں ہم نے اس میں رکھی ہیں. باقی وہ ٹنگ بھی نہیں کرتا. میں نے اس کو کہا کہ اس کی خاموش کرو کہ تمہیں کچھ نہیں کہنا ہے. تو موبائلوں کو کیا اس میں آپ بیوی کو دے دیں گے, وہ اس میں پھر ایک چیز دیکھے گی, پھر اس کو اچھی لگے گی. اس میں کیسے گپ شپ کی بات ہی وہ ہوتی ہیں. کل مجھے بھائی کہا تھا کہ کتا گر گیا, موبائل میں کتا گر گیا. وہ بڑا ہنستا کیا تھا, اس پہ ہنس رہا تھا. وہ بقاعدہ کیسی بھی وہ کیا یعنی وہ وہاں نہ کتا گر گیا تھا نہ کیا ہوتا, لیکن وہ بنا لیتے ہیں. جب ایک چیز دیکھتا ہے پھر دوسری چیز دیکھتا ہے, آپ کی بیوی آپ کی پاک بہت ہوگی, لیکن دیکھتے دیکھتے کیا ہو جائے گی, انسان کمزور ہے, پھر پھنس جائے گی آگے. اس طرح لوگ بہت سے ساتھیوں نے, چونکہ تو ہمارے ساتھ لوگوں کے ساتھ وہ دوستیاں ہوتی ہے, تعلقات ہوتے ہیں, آتے ہیں. آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ کی تعداد میں کتنے لوگ آتے ہیں. تو ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں بدنظری ہوتی ہے. کس چیز کی؟ اس نے کہا کہ موبائل کی. تو میں کہ مت دیکھو. انہوں نے کہا کہ میں ضرور کچھ نہ کچھ جب دیکھتا ہوں تو ایک چیز آتی ہے پھر دوسری چیز آتی ہے. میں نے کہا کہ جو تیسری چیز تم خود دیکھ لو. پھر مجھے کہتے ہیں کہ میں مجبور ہوں. میں نے کہا یہ مجبور بالکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے خود فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کو ایسی بات کا پابند نہیں کرتا جو اس کی بس میں نہ ہو. پھر اس کو میں بتاتا ہوں کہ میں آپ کے سر پر آپ موبائل کھول دو, آپ کے سر پر پستول رکھتا ہوں, اور وہاں عورتوں کے حسین حوری آئی ہیں. حوری یہ تو موبائل میں ہے, موبائل چھوڑ دو, وہاں حوروں کا قطار ہے. میں کہتا ہوں اگر آپ نے حوروں کی طرف دیکھ لیا تو اب ڈز نکالوں گا تمہارے سر سے. اب سر سے ماروں گا, تم کو ماروں گا. تو اس کو میں کہتا ہوں کہ تم دیکھ سکتے ہو؟ اس کہتے نہیں. میں کہا کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ میں پستول سے ڈرتے ہو کہ واقعی مارے گا, لیکن آپ کو پتہ ہو کہ ایک جب بات کرتا ہے پھر وہی کرتا ہے, دوسری بات پھر نہیں کرتا. تو تم کو اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے. قبر کا تصور کرو, قیامت تصور کرو, کہو کہ میں رب ان ربک لبالمرصاد, اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. وہ ہماری آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے. تمہاری آنکھیں نہیں اٹھی, تمہارے لیے سارے بہانے ہوتے ہیں ہمارے کہ یہ وہ نہیں ہو سکتا. ایک دن پیچھے سے ایک آدمی لگا رہا تمام دن کہ میں کر نہیں سکتا فلان چیز. میں کہا کہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتا, یہ کوئی سوال ہے؟ موبائل دیکھ سکتے ہو, دوڑ لگا سکتے ہو, وہ کہ نماز نہیں پڑھ سکتا, توفیق نہیں ہوتی. بھائی تم ہمت تو کرو. تو آپ ہمت کریں, گھروں سے ہمت کرائیں, ان لوگوں کو ٹھیک مت لگائیں. آپ جائیں گے یاد رکھیں, آپ کہتے ہیں کہ میں نے بہت اچھے لوگ گھر میں چھوڑے ہیں, وہ جب آج جائیں گے آپ تو گھر میں وہ ٹی وی کھولے گا, وہ اس میں چینل معلوم ہے. آج کل بچوں کو جو موبائل کا تجربہ ہے وہ ہمیں بھی نہیں ہے. وہ جانتے ہیں, وہ اس میں وہ چیزیں دیکھیں گے, وہ ناروا دیکھیں گے کہ کل تمہارا بھائی, تمہارا بیٹا, تمہاری بیوی تمہاری نہیں رہے گی. وہ بظاہر تمہارے ہوں گے
اور دل اس کے دوسروں کے ساتھ ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس فتنے سے بچائے. اس کے لیے میں نے ایک شعر بھی پڑھا تھا کہ موبائل کی خرابیوں کی طرف میں نے کہا کوئی شعر پڑھ لیں. پھر میں وہ بہت زیادہ طویل تھا، پھر میں نے اس سے ختم کر دیا کہ وہ میرے موبائل تم نے مجھے برباد کر دیا، اس طرح بات اس میں تھی. تو یہ اپنے آپ کو اس چیزوں کو استعمال کریں، لیکن خیر کے لیے استعمال کریں، خیر کی باتوں کے لیے استعمال کریں. اور یہ بچوں کو نہ دیں، یہ بچوں کو نہ دیں، یہ بیویوں کو نہ دیں. اس کو اگر آپ میں بڑی ضرورت ہوتا ہے، آپ کی سفر میں ہے یہاں ہے، تو اس کو ایک خراب سا فون دے دیجیے جس کو وہ نہ ہو، یہ نہیں یہ آنکھ نہ ہو، ایک آنکھ نہ ہو، ایک آنکھ دجال کا ہوتا ہے. یہ ایک والا دجال، ایک آنکھ والا دجال اس کے پاس نہ ہو. اتفاق اس کی بھی ایک آنکھ ہے، دجال کا بھی ایک آنکھ ہوگا، جو نہیں ہوگا. ایک رخ پیش کرے گا، دوسرے رخ نہیں پیش کر سکے گا، ہے نہیں. تو انشاءاللہ آپ کی گھر بچت ہو جائے گی، آپ کے خاندان بچت ہو جائے گی، آپ کی بیٹی حیا والے ہوں گے، آپ کی بیوی حیا والی ہوگی، آپ کی وہ محفوظ رہو گے. اور وہم تو تمہیں قریب بھی نہیں آئے گا. یہ کرونا کے زمانے میں جس کے پاس موبائل نہیں تھا وہ ایسی زبردست وقت گزار رہے کہ وہ کہتے ہیں کرونا کیا ہوتا ہے، اپنا کام کرے گا. لیکن یہ جو دیکھتے ہیں کہ کرونا موبائل یو فون والا ہے تو اس نے کمر کس لی ہے، اس کے لیے وارد ہے وغیرہ وغیرہ، تو وہ دیکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جھوٹ بولتے ہیں کہ اتنے مر گئے، اتنے مر گئے، اتنے مر گئے، خود مارتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ اتنے مر گئے کرونا سے. تو یہ اب وہ جب سنتے انسان ہے کمزور ہے، بیمار ہو جاتے ہیں. ورنہ میں آپ کو ایک فارمولہ بتاتا ہوں. آپ بیمار ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں کہ ٹک ٹاک ہے، میں یہ گولی دیتا ہوں ٹک ٹاک ہو جاؤ گے. یہ میرا تجربہ ہے. یہ نہیں کہ وہ ایک آدمی ہمارا دوست ہے علاقے کا، اس کا والد صاحب بہت بیمار تھے، اس کی والد عمر اس وقت بھی میری والد صاحب سے زیادہ تھی، میری والد سے بھی اس کی عمر زیادہ تھی. وہ کہتے کہ اٹھ نہیں سکتا، بیمار. وہ کہتے جب میں گر جاتا ہوں وہ ٹھیک ٹھاک ہے. اس کو وہم لگ گیا ہے. اس کو کس نے کہا کہ تم بہت کمزور ہو چکے ہو، تم بس گر جاؤ گے، ایسا ہوگا. کس نے کہا ہوگا؟ یہ میڈیا والوں نے. میڈیا تو ایسی بھی ہو سکتی ہے بغیر اس کے. تو اگر آپ کچھ ترتیب لگائے، میں نے کہا کہ میں جاؤں گا. میرا دوست تھا، اس کا جو بیٹا تھا، تو میں نام نہیں لوں گا. یہ لوگ یہاں وہاں بیٹھے ہیں، پھر بتاتے ہیں، پھر کہہ رہے تم نے ہماری بات کی. تو اس کے پاس میں گیا، اس گھر کے اندر لیٹا تھا، باہر آ نہیں سکتا تھا. تو اس نے گھر میں پردہ کر دیا، میں اندر چلا گیا. میں نے کہا کہ فلان کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ بس مر رہا ہوں، موت کے انتظار میں بیٹھا. واقعی مر رہا تھا. ویسے اس کی موت نہیں آئی تھی، ورنہ وہ خود مر گیا تھا اپنے اندازے سے. تو اس کو میں نے کہا کہ آپ، میرے پاس ایسی تویز ہے کہ اگر وہ تویز آپ کو دے دوں تو آپ انشاءاللہ ابھی تو بیٹھ جاؤ گے، اور کل کے لیے میں آپ کو دم کروں گا. پھر کل آپ وہاں اپنی جگہ پر، وہاں جو آپ کا درگاہ مجلس ہے، مجلس گاہ ہے، وہ تھا وہاں، مطلب بڑا تھا قوم کا، وہاں آپ بیٹھو گے اور آپ گپ شپ بھی لگاؤ گے. وہ اعتماد کرتا تھا مجھ پر. تو میں نے تویز میں کچھ بھی نہیں دیکھا، اتنا دیکھا کہ تو ٹھیک ہو جاؤ. ایسی کوئی بات نکلی کہ اتنا وقت میرے ساتھ بھی نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ بڑی بڑی چیزیں لکھوں. میں خدا کے نام لکھ سکتا ہوں کہ یہ خراب کرتے ہیں، پھینک دیتے ہیں. تو میں کہا کہ تو ٹھیک ہو جاؤ. تو اس کو نے کہا لے لو، اب اس نے گلے میں لٹکا دو. لٹکا دیا، ایک بیٹھ گیا. کل میرا خیال تھا کہ میں دیکھوں کہ باہر آیا یا نہیں آیا. دم بھی کیا، دم تو اوپر سے ہوتا ہے. وہ تویز کا بڑا معتقد تھا، اس نے تویز پہلے دے دیا. لیکن میرا ایک دم بڑا پر اثر ہے.
نہ میں وہی الحمد پڑھ لیا اس کو اس طرح کر دیا. تو کل میں جب گیا تو ہاں نہیں وہ جو ہمارے زمانے کے پہلے زمانے کی پگڑی آتی وہ ایسے ٹھاٹ پھاٹ کے بیٹھا تھا. فلانی کیا ہوا؟ کہا کہ آپ کی بات نہیں ہے تریاک. میں نے کہا کہ پہلی بھی ٹھیک تھی اب بھی ٹھیک ہے. وہ یہ آدمی ہے یہ جھوٹا کروڑا تھا آپ نے اپنے پر سوار کیا تھا. تو جو میڈیا کے ساتھ بیٹھا تو کیا ہے وہ بیمار بھی ہوں گے وہ تکلیف میں بھی ہوں گے. تو ایسے چیزوں کو سے فارغ ہو جاؤ پھر دیکھو کہ تمہاری کیسے حشاش بشاش ہوں گے ہر وقت مزوں میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ توفیق عطا فرمائے کہ بلا ضرورت کسی چیز کو بھی استعمال نہ کرے. ویسے بھی موبائل تو ویسے بھی خطرناک ہے تو بیٹوں کو بچوں کو انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ. کیا خیال ہے؟ اگر دیا ہے تو اسے چھین لو کہو کہ تمہارے کام کی چیز نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نہیں میں بہت اچھی چیز لکھتا ہوں کہتا ہوں میں نماز سیکھتا ہوں کہو کہ نماز میں سکھاؤں گا.